ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آؤ آج کی ایک بات سنو۔ ایک بادشاہ کے پاس اپنے اپنے فن کے 5 ماہر آئے۔ ایک کو منطق پر عبور حاصل تھا، دوسرا زبان داں تھا، تیسرا موسیقی کا ماہر تھا، چوتھا جوتشی اور 5واں حکیم تھا۔ بادشاہ نے ان کی باتیں اور ان کے دعوے سنے تو بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر سے ان کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے انہیں انعام دینے کا ارادہ کیا تو وزیر مسکرایا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ انہیں جو انعام دے رہے ہیں یہ اس کے مستحق ہیں بھی یا نہیں؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دنیائی عمل میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا، یہ 5 افراد ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ اپنے لیے آج دوپہر کا کھانا یہ خود پکائیں۔ چھوٹا سا کام ہے یہ، اگر کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور کر دکھائیں گے۔ بادشاہ نے اس مقصد کے لیے ایک مکان ان کے حوالے کر دیا اور ایک ملازم یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکھا کہ یہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے سبزی پلاؤ بنانے کا فیصلہ کیا۔ منطق میں ماہر شخص بازار سے گھی لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ گھی لے کر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس برتن نے گھی کو پکڑ رکھا ہے یا گھی نے برتن کو پکڑ رکھا ہے۔ جب بات سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے برتن کو الٹ پلٹ کر دیکھنا چاہا۔ اس دوران سارا گھی گر پڑا۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ برتن نے ہی گھی کو پکڑ رکھا تھا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی مگر گھی ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف زبان و ادب کے ماہر دہی لینے گئے۔ دہی بیچنے والی عورت نے کہا، لے لیجئے، دہی اچھی ہے۔ وہ تڑپ کر بولے، نہیں نہیں، دہی مذکر ہے، مؤنث نہیں، یوں کہو کہ دہی اچھا ہے۔ سیدھی سادی عورت کا ان باریکیوں سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، معلوم ہوتا کہ تمہیں دہی نہیں چاہیے اور یہ مذکر مؤنث تو مجھے گالیاں لگ رہی ہیں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر دہی لیے واپس روانہ ہو گئے۔ جوتشی صاحب کچھ مسالے خریدنے کے لیے گھر سے نکلے ہی تھے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ انہوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھے تو ایک درخت پر گرگٹ کو رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو بدشگونی کی انتہا ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ خریدے واپس گھر آ گئے۔ حکیم صاحب سبزی خریدنے بازار پہنچے تھے اور اس الجھن میں تھے کہ کون سی سبزی خریدیں۔ کوئی سبزی خریدنے کا ارادہ کرتے تو سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ تو بادی ہے۔ دوسری طرف متوجہ ہوتے تو خیال آتا کہ اس میں صفرا کا مادہ زیادہ ہے۔ بعض سبزیاں بلغمی مزاج کے لیے ٹھیک نہ پائیں۔ آخر جب فیصلہ نہ کر پائے تو خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ یہاں موسیقی کے ماہر صاحب چاول پکا رہے تھے۔ ہنڈیاں ابلنے لگی تو اس میں سے کھد کھد کی آوازیں آنے لگیں۔ انہیں کسی سرتال کے بغیر اس آواز پر بہت غصہ آیا۔ سر درست کرنے کے لیے ہاتھ نچایا، ہاتھ چاول کی دیگچی پر پڑا۔ وہ دور جا پڑی اور سارے چاول ضائع ہو گئے۔ دوپہر گزر گئی اور سب بھوکے رہے۔ سارا قصہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، سچ ہے، جو علم فائدہ نہ پہنچائے وہ بیکار ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی عملاً زندگی میں ہمیں وہ علوم حاصل کرنے چاہیے جن سے ہمیں فائدہ پہنچے، نہ کہ کسی قسم کی فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔